ڈسٹرکٹ باڈی میں کام کر رہا ہوں. یہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے پاس جو ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ باڈی میں ایک یوسف کھل ہے, ایک قید آباد ہے, خوشاب ہے اور نوشہرہ سٹی ہے. میں کیونکہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں, پہلے میرا کام ہوتا ہے کیمرے کے پیچھے کھڑے ہونا, اور ماشاءاللہ کیونکہ میں آج میزبان ہوں, میں فرسٹ ٹائم یعنی کہ کیمرے کے سامنے کھڑا ہوں. تو ہماری یہ فروغ غنی بھائی ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ آج ان کی مصروفیات بھی تھی اور انہوں نے ٹائم نکالا ہے. یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. فروغ غنی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین اسلام, میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کی ذات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج یہ خوبصورت دن ہم سب کے لیے بنایا. آپ کے سامنے یہاں پہ بچوں نے پرفارم کیا. سازر ایک سال کی محنت کے بعد جب انہیں رزلٹ ملا تو ان کی مائیں بھی خوش ہو رہی ہیں. اور یقیناً جب کوئی بھی بچہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی بچہ کامیاب نہیں ہوتا, اس کے والدین کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ 90% اسٹرگل جو ہے وہ پیرنٹس کی گھر کے اندر ہوتی ہے. استاد اسے شیپ بھی دیتے ہیں, پالش کرتے ہیں اور نکھار لاتے ہیں, اور جس کی بنیاد پہ جو ہے بچے نکھر کر جو اپنا ایک مقام حاصل کرتے ہیں. تو یقیناً اس اسکول کی مینجمنٹ, اس کے کام اور اس کے ڈائریکٹر حافظ سعید سنی صاحب اور آپ سب بہت بڑی مبارکباد مستحق ہیں. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک. جیسا کہ کووڈ کے بعد کووڈ-19 نے ایک مرتبہ سب چیزوں کو فلیش کر دیا تھا. 2019, 20 اور 21 تک اس کے آفٹر شاکس آتے رہے اور تعلیمی دنیا میں بہت بڑا گیپ آیا. اور اب الحمدللہ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں اور دوبارہ تعلیمی سلسلے جو ہے وہ ہر ایک جگہ پہ بہتر انداز میں چل رہے ہیں. اور شکر الحمدللہ کہ یہ اسکول بھی کووڈ کے بعد سے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, جہاں پہ آپ کے بچے سیکھ بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, اور یقیناً یہاں کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں. محترم خواتین اسلام, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کی کل آبادی کا 54% ہے. ہر 100 بندے میں سے 54 خواتین ہیں اور باقی مرد ہیں. اور 54 خواتین میں سے پاکستان is the luckiest country in the world کہ اس کے اندر نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ 64% ہے. تو ایک واحد ملک پاکستان ہے دنیا کے اندر اس کے را مٹیریل یا خواتین یا مرد جو ہے وہ ان کی پاپولیشن جو ہے وہ 65% ہے جو ینگ ہے. محترم خواتین اسلام اور میرے بھائیوں, پاکستان کو اس وقت ترقی یافتہ پاکستان کو باشعور ماؤں کی ضرورت ہے, باشعور والدین کی ضرورت ہے, اور ایسے ہنر مند افراد کی ضرورت ہے جو یقیناً اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنے کردار ادا کریں. تو جو آپ کے جو بچے یہاں پہ جن نے پرفارم کیا ہے, مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ انہی میں سے کوئی ڈاکٹر چھپا ہوا ہوگا, انہی میں سے کوئی انجینئر ہوگا, انہی میں سے کوئی وکیل ہوگا, انہی میں سے کوئی جج ہوگا, انہی میں سے کوئی جو بہترین ہوگا, اس معاشرے کی خدمت کرنے والا کوئی ان میں چھپا ہوگا انشاءاللہ. تو اساتذہ کرام کی محنت جو ہے نا ہم نے دیکھی, اب بہت دل خوش ہوا. ایک سال کے اندر جب یہ اسکول بن رہا تھا تب میں یہاں پہ آیا تھا, مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر. تو ایک سال کے اندر بڑی تبدیلی ہے. ایک چھوٹے بچے جو نے بالکل گرو ابھی کرنا, قلم پکڑنا سیکھا ہے, آج الحمدللہ وہ اسٹیج پہ آئے, انہوں نے بہت اچھے انداز میں پرفارم کیا. میں 2-4 باتیں آپ سے کروں گا اور اس کے بعد جو وہ میرے دوسرے ساتھی آئیں گے. سازر روزی کے ساتھ آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جب مارکیٹ میں خربوزہ خریدنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر اسٹیکر لگا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے عارف والا. خربوزے عارف والا کے پورے پاکستان میں بڑے مشہور ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں. وہی بیج عارف والا بیج جو ہے, عارف والا ایک ڈسٹرکٹ کا نام ہے, بیاڑی اور بہاولپور اور اس ملتان اس ریجن میں آتا ہے. آپ اس خربوزے کا بیج یہاں رنگپور میں, عادی کوٹ میں, نورپور میں, جوہر آباد میں یا کسی, تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خاص انوائرمنٹ سے چیزیں بنتی ہیں. خاص ماحول دینے سے, خاص ماحول کریٹ کرنے سے ایک چیز جو ہے وہ وجود میں آتی ہے, تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. تو سامنے آپ بچے ہیں, آپ نے گھر کے اندر ایک خاص ایک ماحول دینا ہے
اور خاص ماحول دینے سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے اور آپ نے مل کر اپنے بچوں کو اپنے اللہ کا غلام بنایا۔ میرے محترم بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے نا، ایک بات اسی لیے تو کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، جن کی بات سر کر رہے تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر چل رہے۔ سب سے پہلے والدین کا کام ہے، ماؤں کا کام ہے کہ اپنے بچے کا کنیکشن جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا یہ بچے بہت زیادہ آگے جائیں گے، بہت زیادہ ترقی کریں گے اور اپنا ملک اور قوم کے اندر اپنے ایک نام پیدا کریں گے۔ محترم خواتین اسلام، اکثر میں گھر میں بچوں کے سامنے گلہ کرتی ہیں نا، وہ پپو کے گھر نہیں جانا، پپو کے گھر نہیں جانا، بڑی ظالم ہے۔ والد کہتا ہے یار ماموں کے گھر نہ جاؤ، ایسے تمہیں خراب کرتے ہیں۔ ددیال نہیں جانا، والدہ کہتی ہے ددیال نہیں جانا۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کی پرورش ابھی ہو رہی ہے، 3 سال کا 4 سال کا، 19 تک جب جاتا ہے نا اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے یار یہ دونوں بڑے ظالم ہیں۔ وہ بچہ بعد میں بی ایس سی انجینئرنگ کرتا ہے، ماسٹر کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، کسی بڑی آرگنائزیشن میں جنرل مینیجر لگ جاتا ہے۔ اس کا آفیسر اسے کہتا ہے یار ٹیم بناؤ، وہ شروع سے سیکھ کے آیا گھر سے، فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے۔ اب یہاں پہ بھی اسے ٹیم بنانی، ٹیم بلڈنگ اور اس کے اندر جو قائدانہ صلاحیت ہے وہ اس سے نہیں بن پا رہی، کیونکہ اس کے اندر عجز اور انکساری نہیں ہے، صبر نہیں ہے، سیکریفائس کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ساتھ بیٹھ کر شیئر کرنے کا جذبہ نہیں ہے، معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ساتھ لے کے چلنے کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر اسے ایک بہت بڑا انسان بناتی ہیں۔ وہ شروع میں ہم نے اس کا بڑا دبا دیا، تو برائے مہربانی آپ نے یہ دوسرا کام، پہلا اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ جوڑنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی بچے کے سامنے اپنے ریلیٹیوز، تیسرا کام جو بہت ضروری کرنے والا ہے وہ محترم اساتذہ کرام یہ ہے کہ آپ نے بچے کے اساتذہ کرام کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ اور کچن کے اندر کچن ٹاکنگ ہوتی ہے سم ٹائم کہ استاد نے یہ کہہ دیا، استاد نے یہ کہہ دیا، استاد کو برا بلا نہیں کہنا۔ اگر آپ نے اپنے بچے کے دل و دماغ سے استاد کا احترام نکال دیا نا، بس سمجھ لیں پھر وہ جو استاد محترم اسے بازو پیش کرتے ہیں، استاد محترم اس بچے کے لیے سیڑھی بنتے ہیں، پھر شاید وہ سیڑھی نہیں رہیں گی، کیونکہ آپ نے شروع میں بچے کے مائنڈ میں اساتذہ کرام کا ادب اور احترام جو ہے وہ نکال دیا۔ لیکن ہمارے نبی اکرم نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر شفقت اور محبت شروع کی اور پوری دین اسی کے اخلاق کے اوپر منحصر ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اخلاق سکھائیں گے، دین کے ساتھ ان کا رابطہ جوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پھر ہم اسی طرح جو پہلے ہمارے مسلمان تھے ہم بھی ترقی کے راستے میں جائیں گے۔ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ جو 2-4 میں نے باتیں کی ہیں، آپ نے ان کو اگر یاد کر لیا اور ہمیشہ ان کو اپنے پلے سے باندھ کے رکھا، مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کامیاب ماں، کامیاب بہن اور کامیاب بیٹی بن گے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔